پاک بھارت جنگ میں 4 سے 5 طیارے گرائے گئے۔ امریکی صدر نے بھی مارکہ حق میں پاکستان کی برتری کی تصدیق کر دی۔ وائٹ ہاؤس میں ریپبلکن ارکان سے خطاب میں کہا، پاک بھارت جنگ سمیت کئی جنگیں رکوانے پر فخر ہے۔ صورتحال سنگین ہوتی جا رہی تھی۔ دونوں ممالک کے درمیان ایٹمی جنگ چھڑنے کا خدشہ تھا، لیکن انہوں نے یہ جنگ رکوا دی۔ اگر بروقت مداخلت نہ کی جاتی تو حالات مزید بگڑ سکتے تھے۔ صدر ٹرمپ کے بیان پر بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس سیخ پا۔ وزیراعظم مودی کو کھری کھری سنا دی۔ سوال اٹھایا جب ٹرمپ خود کہہ چکے کہ پاک بھارت جنگ میں 5 طیارے گرائے گئے اور 24 بار دعویٰ کر چکے ہیں کہ جنگ انہوں نے تجارتی دباؤ سے روکی، تو مودی اب تک خاموش کیوں ہیں؟ کیا نریندر مودی نے واقعی تجارت کے لیے ملک کی خودداری پر سمجھوتا کر لیا؟ مودی نے ملک کی عزت کو تجارتی سودے کے بدلے گروی رکھ دیا؟ پاکستان کے ہاتھوں رافیل طیاروں کی تباہی، بھارت کی جگ ہسائی جاری۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے بھارتی حکومت کو آئینہ دکھایا۔ دی اکانومسٹ کے مطابق پاکستان کے ہاتھوں بھارت کے کم از کم 5 طیارے تباہ ہوئے، جن میں جدید ترین رافیل بھی شامل تھے۔ رافیل طیارے اسپیکٹرا وار سسٹم کے باوجود پاکستانی میزائلوں کو روک نہ سکے۔ بھارتی طیاروں پر میٹیور میزائل نصب تھے، نہ ہی جدید سافٹ ویئر اور الیکٹرانک جیمنگ سسٹم۔ رافیل کی ناکامی پر فرانسیسی کمپنی پر بھی تنقید کی گئی۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس جنرل انیل چوہان نے اعتراف کیا کہ جنگی غلطیوں سے طیارے کھوئے۔ بھارتی دفاعی اتاشی کیپٹن شیو کمار نے تسلیم کیا، سیاسی قیادت نے پاکستانی فوجی تنصیبات پر حملے کی اجازت نہیں دی۔ مارکہ حق میں بھارت کو سبق سکھانے والے پاکستانی فائٹر جیٹ کی دھوم۔ رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں عالمی اعزازات جیت لیے۔ JF-17C بلاک 3 طیارے کی پہلی پوزیشن، اسپرٹ آف دی میٹ ٹرافی جیت لی۔ خوبصورت اور دلکش ڈیزائن کے حامل C-130 کے لیے ایلیگنس ٹرافی کا اعلان۔ ایوارڈز طیاروں کی شاندار طویل پرواز اور تکنیکی مہارت کے اعتراف میں دیے گئے۔ جدید پاکستانی دفاعی ٹیکنالوجی کے حامل JF تھنڈر نے برطانیہ تک مسلسل نان سٹاپ ایئر ٹو ایئر ری فیولنگ کے ذریعے سفر کیا۔ معتبر فضائی شو میں یہ کامیابی پاک فضائیہ کی قابلیت کو تسلیم کیے جانے کا ثبوت ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں عالمی اعزازات جیتنے پر مبارکباد۔ US is Pakistan's largest trading partner. We hope کہ جو announcements آئیں گی at the leadership level, those will reflect all the hard work and efforts that have been put in both by Pakistan and on the US side. امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے۔ اس کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں امریکی سیکرٹری تجارت اور دیگر حکام سے مذاکرات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ بولے، مذاکرات میں دونوں ملکوں کے تجارتی تعلقات پر گفتگو ہوئی۔ کان کنی اور مصنوعی ذہانت جیسے شعبوں میں سرمایہ کاری پر بات ہوئی۔ ابھی کچھ امور پر بات چیت ہونا باقی ہے۔ امید ہے تجارتی مذاکرات تعمیری انداز میں آگے بڑھیں گے۔ بہت جلد پاک امریکہ قیادت اس کا اعلان کرے گی۔ امریکی جریدے بلومبرگ کے مطابق دونوں ملکوں کے تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ نون لیگ کی مرکزی قیادت آج مری میں اہم بیٹھک کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی اجلاس میں شریک ہوں گی۔ ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال، سول ملٹری تعلقات سمیت دیگر اہم امور پر تفصیلی مشاورت ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی حکومت، مریم نواز پنجاب حکومت کی کارکردگی پر روشنی ڈالیں گی۔ نواز شریف عوامی مسائل کے حل، بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سمیت دیگر اہم امور پر اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ پی ٹی آئی میں اختلافات برقرار۔ سینٹ الیکشن کے لیے پی ٹی آئی کے کورنگ امیدوار عرفان سلیم کا کاغذات نامزدگی واپس لینے سے انکار۔ اپنے ویڈیو پیغام میں کہا، کسی بھی صورت کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیں گے۔ عائشہ بانو، خرم ذیشان، وقاص اورکزئی اور ارشاد حسین بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ خیبر پختونخوا کے سینٹ الیکشن میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کورنگ امیدواروں کو فوری دستبردار ہونے کا کہہ دیا۔ سیاسی کمیٹی کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں سینٹ کی خالی نشستوں پر انتخابات 21 جولائی کو ہوں گے۔
40 अरब का मेगा कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल। नैब पेशावर ने 8 बड़े मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। 2 सरकारी अफसरान, 2 बैंकर, 4 ठेकेदार शामिल। मुल्जिमान पर जाली चेक, मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी अकाउंट्स, जाली तामीराती फर्म्स के जरिए खुर्द बुर्द का इल्जाम है। जराये के मुताबिक एजी ऑफिस की मिली भगत से फंड्स का गैर कानूनी इस्तेमाल किया गया। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर ने 33 अरब के जाली चेकों पर दस्तखत किए। मंडी बहाउद्दीन में बारिश रुके कई घंटे गुजर गए। डिस्ट्रिक्ट जेल, डिग्री कॉलेज और दीगर सरकारी इमारतों से बारिश का पानी ना निकाला जा सका। डिस्ट्रिक्ट जेल से कैदी हाफिजाबाद और लाहौर की जेलों में मुंतकिल। चकवाल में भी घरों, गली, मोहल्लों में बारिश के पानी की निकासी नहीं हो सकी। चकवाल में आइस्को का सिस्टम शदीद मुतासिर, 35,000 घर बिजली से महरूम। सरगोदा के बागे जिना में कायम हॉकी और फुटबॉल ग्राउंड पानी से भरे हुए हैं। पिंडी गेप के नाले सेल में 6 साला बच्ची डूबकर जाँ बहक। मुकामी अफराद ने बच्ची की लाश निकाल ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिश से जाँ बहक अफराद के भरोसा के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश, कई इलाकों में बिजली गायब। थरपारकर में पिछले 15 दिनों में सांप के डसने के 200 केसेस रिपोर्ट। महकमा मौसमियात की आज कराची में बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद में बारिश के बायस रावल डैम में पानी की सतह बुलंद तरीन पॉइंट्स पर पहुंच गई। पानी की सतह 1748 फीट तक पहुंचने पर स्पिलवेज खोलने का फैसला। जिला इंतजामिया के मुताबिक स्पिलवेज कल सुबह 6 बजे खोले जाएंगे। पानी की सतह 1746 फीट तक करने के लिए स्पिलवेज 5 घंटे के लिए खोले जाएंगे। जिला इंतजामिया की मुल्हिका इलाकों के रिहायशियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। हालिया बारिशों की वजह से दरियाए चिनाब में पानी की सतह बुलंद होने का खदशा। हेड मराला के मकाम पर कल की निस्बत 10,000 क्यूसिक पानी में इजाफा रिकॉर्ड हुआ। मॉनसून के तीसरे स्पेल में बारिशें मामूल से ज्यादा हुई। पंजाब में 25 जून से अब तक 119 संवात रिपोर्ट हुई। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर कहते हैं, ज़िला इंतजामिया और रेस्क्यू एहलकारों ने बरवक्त निकासी आब को यकीनी बनाया। कोट मिठन के मकाम पर दरिया सिंध की सतह में मुसलसल इजाफा। कच्चे में सैलाबी सूरत हाल, सैलाबी पानी में फंसे 100 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। खुशाब के करीब दरियाए जहलुम में निचले दर्जे का सैलाब। तर्जुमान महकमा अनहार के मुताबिक किसी नशीबी या बलाई इलाके में सैलाब का खतरा नहीं। पंजाब में कल से 25 जुलाई तक मॉनसून के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी। सानिहा सवात रिपोर्ट पर अमल दरामद। महकमे सयाहत के कल्चर और टूरिज्म अथॉरिटी को अहम अहकामात जारी। तमाम सयाहती मकामात पर होटल लाइसेंसिंग सिस्टम फौरी नाफिज करने की हिदायत। सेक्रेटरी सयाहत के मुरासले के मुताबिक दरिया किनारे लोगों की रसाई महदूद की जाए। होटल से मॉनसून सर्टिफिकेट लेना लाजिम होगा। सयाहती मकामात पर सहूलत मराकज़ कायम किए जाएंगे। सयाहत और तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक आगाही मुहिम में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भरपूर इस्तेमाल होगा। सवात के तमाम सयाहती मकामात पर टूरिज्म पुलिस की तैनाती यकीनी बनाई जाएगी। तमाम हिफाजती प्रोटोकॉल पर अमल लाजमी करार। ट्रैवल एजेंट्स को रेगुलेट किया जाएगा। हंगू के सरहदी इलाके शनावड़ी में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। 9 दहशतगर्द जहानुम वासिल। शदीद फायरिंग के तबादले में DPO हंगू खालिद खान जख्मी। IG खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक खालिद खान को 3 गोलियां लगी और फौरी तौर पर CMH कोहाट मुंतकिल किया गया। उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर्स ने जरूरत पड़ने पर पेशावर रेफर करने का कह दिया। IG के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। DPO मोहम्मद खालिद का कहना है कि ऑपरेशन कामयाबी के साथ जारी है। दहशतगर्दों का हर सूरत कला कमा किया जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और मीडिया के मस्बत किरदार पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों वज़रा ने रियासती बयानिए को मजबूत बनाने, अवाम में एतमाद की फ़ज़ा कायम रखने और सोशल मीडिया पर गुमराह कुन मालूमात के तदारुक के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। अता तारड़ ने कहा, मुल्की सालमियत, कौमी इदारों के वकार और समाजी हम आहंगी के खिलाफ मनफी प्रोपोगेंडा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने अमन व अमान के क़याम और दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात में मीडिया के तामीरी किरदार को सराहा। कौमी मफाद के तहत इदारा जाती हम आहंगी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफाक।
دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم قرارداد الحاق پاکستان منا رہے ہیں۔ 19 جولائی 1947 میں کشمیری نمائندوں نے سری نگر میں سردار محمد ابراہیم خان کے گھر پاکستان سے الحاق کی قرارداد منظور کی تھی۔ قرارداد کا مقصد بھارتی قبضے سے آزادی اور پاکستان کے ساتھ الحاق تک جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کشمیری عوام کی جدوجہد رائے گاہ نہیں جائے گی، وہ ایک دن بھارتی تسلط سے آزاد ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کشمیریوں کی سفارتی اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا پاکستان کشمیریوں کی امیدوں، آرزوؤں اور قربانیوں کا مرکز ہے۔ پاکستان سے محبت کشمیریوں میں خون بن کر دوڑتی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کشمیریوں کو خراج تحسین۔ مظفر آباد، نیلم، 8 مقام، بھمبر میں تقاریب اور ریلیاں نکالی گئیں۔ ایف بی آر کے قوانین اور نئے ٹیکسز پر تاجر تنظیمیں تقسیم۔ ملک بھر میں جزوی ہڑتال، زیادہ تر شہروں میں مارکیٹس کھلی رہی۔ کراچی میں 50 کے قریب تاجر تنظیموں اور گڈز ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال کی حمایت کی۔ بیشتر تجارتی مراکز بند رہے۔ جوڑیا بازار اور اناج منڈی سمیت بڑی مارکیٹس میں کاروبار نہیں ہوا۔ لاہور کے بیشتر تجارتی مراکز اور بازار مکمل طور پر بند ہیں۔ ہال روڈ، بادامی باغ، آٹو پارٹس مارکیٹ میں مکمل شٹر ڈاؤن۔ لوہا مارکیٹ، گمپت روڈ، برانٹرت روڈ اور شاہ عالم سمیت اہم مارکیٹس میں تجارتی سرگرمیاں نہ ہو سکیں۔ حیدرآباد میں جزوی ہڑتال۔ اسلام آباد، فیصل آباد، ملتان، کوئٹہ اور پشاور کے تاجروں نے ہڑتال کی کال مؤخر کر دی۔ پشاور کے تاجروں نے 15 اگست کی نئی ڈیڈ لائن دے دی۔ وزیر اعظم کی پاکستانی کانٹینٹ کریئٹر طلحہ احمد کی پذیرائی۔ شہباز شریف نے طلحہ احمد کو ان کے ٹیلنٹ کے اعتراف میں اعزازی شیلڈ دی۔ وزیر اعظم نے طلحہ احمد کو ذاتی طور پر الیکٹرانک ٹیبلٹ بھی دیا۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان میں نہ صرف نوجوان بلکہ بچے بھی اپنی صلاحیت منوا رہے ہیں۔ طلحہ احمد پاکستانی قوم کی لامحدود استعداد کی ایک مثال ہے۔ طلحہ احمد کا حوصلہ افزائی پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے بیرون ملک پاکستانی ملک کا قابل فخر سرمایہ ہیں، ان کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ رکن قومی اسمبلی چودھری نصیر احمد عباس اور نون لیگ جاپان کے صدر ملک نور اوان کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات۔ مریم نواز نے کہا پنجاب حکومت سرمایہ کاری کے مواقع بڑھا رہی ہے، نون لیگ عوامی خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ چودھری نصیر عباس نے کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب میں عوامی خدمت کے نئے باب رقم ہو رہے ہیں۔ ملک نور اوان بولے اوورسیز کمیونٹی کو اطمینان ہے کہ پنجاب حکومت ان کے مسائل حل کرے گی۔ پولیس کے زیر حراست ملزمان پر تشدد اور قتل کے مقدمے کی تفتیش کون کرے گا؟ لاہور ہائی کورٹ نے نیا قانونی نقطہ طے کر دیا۔ عدالت نے زیر حراست ملزم پر تشدد کے مقدمے میں گرفتار پولیس اہلکار کی ضمانت منظور کر لی۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے کانسٹیبل محمد آفتاب کی درخواست ضمانت پر 29 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے کے مطابق زیر حراست ملزم پر تشدد یا زیادتی کا مقدمہ پولیس نے درج کیا، بعد ازاں ایف آئی اے کو ٹرانسفر کر دیا تو پولیس ایف آئی آر کو کینسل کر سکتی ہے۔ حکومت نے کسٹوڈیل اینڈ ڈیتھ ٹارچر ایکٹ کے حوالے سے آگاہی اور سرکاری اہلکاروں کی تربیت کے اقدامات نہیں کیے۔ چیف سیکرٹری پنجاب سمیت دیگر حکام کسٹوڈیل اینڈ ڈیتھ ٹارچر ایکٹ پر عمل درآمد کے لیے فوری اقدامات کریں۔ خستہ حال عمارتیں، رہائش پذیر شہریوں کے سر پر لٹکتی ہوئی تلواریں۔ حیدرآباد میں مخدوش قرار دی گئی عمارتوں کو گرانے کا آغاز۔ 1 اگست تک شہر میں مخدوش قرار دی گئی 74 عمارتوں کو گرایا جائے گا۔ حیدرآباد میں اسسٹنٹ کمشنر سٹی کی زیر نگرانی مخدوش عمارت گرانے کا آپریشن۔ اسرائیلی فوج کی رفح میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر بمباری، 41 شہید۔ غزہ انتظامیہ کے مطابق مئی سے اب تک 900 سے زائد امداد کے متلاشی فلسطینی شہید کیے جا چکے۔ 7 اکتوبر 2023 سے جاری حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 58,000 سے زائد ہو گئی۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ بدترین انسانی بحران کا شکار ہے۔ ہر تیسرے فلسطینی کو کئی دنوں سے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ ترجمان حماس ابو عبیدہ کہتے ہیں اسرائیل نے تمام مغویوں کی رہائی کے بدلے جنگ بندی کی پیشکش مسترد کر دی۔ اگر جنگ بندی نہ ہوئی تو طویل جنگ کے لیے تیار ہیں۔ صدر ٹرمپ کے مطابق غزہ سے 10 اسرائیلی مغوی جلد رہا کیے جائیں گے۔
خان فلم کی شوٹنگ کے دوران زخمی، بھارتی میڈیا کے مطابق شاہ رخ خان علاج کے لیے امریکہ روانہ ہو گئے۔ ڈاکٹرز نے شاہ رخ خان کو ایک ماہ آرام اور فوری طبی معائنے کے لیے امریکہ جانے کا مشورہ دیا۔ بالی ووڈ سپر سٹار فلم کنگ کی شوٹنگ کے دوران زخمی ہوئے، ان کی کمر پر چوٹ لگی جس کے باعث فلم کی شوٹنگ عارضی طور پر روک دی گئی ہے۔ بنگلہ دیش کے خلاف ٹی20 سیریز کا آغاز کل سے ہوگا۔ شاہین پہلے میچ میں بنگال ٹائیگرز کا سامنا کریں گے۔ شیر بنگلہ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم ڈھاکہ میں سیریز کا پہلا ٹی20 پاکستانی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع ہوگا۔ 3 میچز کی سیریز کی ٹرافی کی رونمائی بھی کر دی گئی۔ دونوں ٹیموں کے کپتانوں نے فوٹو سیشن میں شرکت کی۔ قومی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے جیت کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ٹیم نوجوان کھلاڑیوں پر مشتمل ہے جو جارحانہ انداز میں کرکٹ کھیلیں گے۔